اچھا بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک نیا جادوگر پیدا ہوا. انہوں کیا کر رہے؟ پھونک رہا خالی ہوں گے، پھونک رہا اور پورے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. عجیب ہے یہ، کیا ہے یہ؟ دین ہے یہ؟ مذاق ہے یہ؟ انہیں ایسا کر رہا، پھونک رہا. اور بڑے بڑے لوگ، عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے عقل مند نہیں، جاہل دکھ رہے مجھے. اس کے پھونکنے سے کچھ ہوتا، پھونک رہے. میرے بھائی عالم فخری اپنی کتاب اللہ میری توبہ میں لکھ رہے کہ ایک جادوگر تھا ایک بادشاہ کے زمانے میں. تو اس جادوگر نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے جانشین کو تیار کر لے. تو بادشاہ بولتا کہ بچے کو چن دو. اب وہ بچہ جب جاتا تھا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، تو راستے میں اس کو ایک راہب ملا، ایک اللہ والا. تو رک گیا وہاں پر. وہ دیکھتا تھا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس کے بچے کے دل میں بڑا اثر کر گئی. وہ اس راہب کے پاس گیا کہ مجھے سیکھنا ہے، مگر میں جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہوں. بولے ٹھیک ہے تم سیکھو، یہ عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ. وہ بھی سیکھتا اور اس جادوگر کے پاس جاتا. دیر سے جاتا تو جادوگر اس کو ڈانٹتا، کبھی مارتا. تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ راہب کے پاس جاتا، دین حق کو سیکھتا، اس جادوگر کے بھی پاس جاتا. ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ جا رہا تھا، ایک خطرناک قسم کا ایک جانور ہے یا سانپ بیچ میں کھڑا ہوا ہے. تو اب یہ بچہ بولتا کہ اب میں دیکھوں گا کہ جو میں راہب کے پاس سچا دین سیکھ رہا تھا وہ سچا ہے یا پھر جادوگر کا جادو سچا ہے. تو پتھر اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ، اگر میں جو راہب کے پاس سیکھ رہا ہوں سچا ہے تو میں پتھر ماروں گا اس جانور کو، تو ہلاک کر دے جو راستہ ہے. وہ پتھر پھینکتا، جانور ختم ہو جائے. وہ بچے کے دل میں اور ایمان مضبوط ہو جاتا. تو خیر وہ جادوگر مر گیا. بعد میں وہ بچہ جو ہے، لوگ اس کے پاس آتے گئے، وہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرتا تھا اللہ سے دعا کر کے. ایک دن وہ بادشاہ کا وزیر آیا، وہ نابینا ہو گیا تھا. بولا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو تحفے طوائف دوں گا، آپ مجھے بینائی واپس کرا دو. تو بچہ کہتا ہے کہ میں بینائی نہیں دینے والا ہوں، اللہ دینے والا ہوں. میں دعا کر سکتا ہوں اللہ سے. تو بولتا میں آپ کتنی دولت دوں گا. وہ کہتا ہے دولت نہیں چاہیے، تو ایک ہی شرط پر تجھے میں تیری بینائی کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ تو دین حق کو قبول کر لے گا، تو صرف اللہ کی عبادت کرے گا، شرک نہیں کرے گا. وہ وعدہ کرتا ہے، وہ دعا کرتے اور اس کی بینائی واپس آ جاتی. بادشاہ کو جا کر بولتا کہ بادشاہ یہ بچہ بڑا، ہمارے زمانے میں آج کل ہم بڑے پہنچے ہوئے ہوں، ان کے پاس جانا بولتے ہیں. اب کتنے پہنچے ہوئے آپ اور ہم جانتے، بعض لوگ جو ہے دنیا میں، وہ الگ سبجیکٹ ہے. خیر وہ بادشاہ بولتا کون ہے وہ بچہ؟ تو بولے میرے لیے دعا کیا اور اللہ نے مجھے بینائی دی. تو بادشاہ بولتا میں اللہ نہیں ہوں. بولے نہیں آپ اللہ نہیں ہیں، زمین و آسمان کا خالق اللہ. بادشاہ بولتا کہ یہ بچہ بڑا مشہور ہو رہا. بادشاہ بولتا سے جا کر تالاب میں ڈبو دو. کشتی میں لے کر جاتے، لے کر جانے والے ڈوب جاتے، بچہ بچ جاتا. بادشاہ بولتا پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ سے پھینک دو. ہوا اتنی تیز آتی، پھینکنے والے گر جاتے ہیں. پھر وہ بچہ خود بادشاہ کے پاس جا کر بولتا دیکھ تو بہت تکلیف کر رہا، کچھ ہونے والا نہیں. تو ایک کام کر، تو پورے مجمع کو جمع کر لے میدان میں، پھر پوری رعایا کو بلا لے، اور تو میرے کو وہاں پر سولی پہ لٹکا کے تو یہ بول کر تیر مار میرے کو کہ جو مجھے بنانے والا اللہ ہے میں اس کے نام سے تجھے مارتا ہوں تو میں مر جاؤں گا. اس بچے کا مقصد کیا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا مگر جتنا مجمع آئے گا وہ بے ایمانی سے بچ جائے گا، ان کا ایمان بچ جائے گا. بادشاہ سمجھا نہیں. بادشاہ جتنے بادشاہ ہوتے غرور تکبر میں رہتے، جیسا ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی، تو وہ کھڑا کر دیے بچے کو اور وہ کہہ کر تیر مارتے، اس بچے کی جان چلے گئی. مگر بادشاہ یہ دیکھا کہ پورا مجمع جو ہے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو دین حق ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس پر تیر چلائے، تو اللہ نے اس کی جان لی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شرک سے بچو، ریاکاری کے لیے بھی عبادت مت کرو. اور اب اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی عبادت کرنے کی تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. یہ صوفیہ اکرام نے فرمایا خاموش رہو. ارے یہاں میں تو وزیر علی مسجد میں پورا